جتنی مذمت کی جائے اس واقعے کی کم ہے، قیمتی جانیں اس میں ضائع ہو گئیں، کیا کہیں گے آپ؟ کس کی کوتاہی ہے؟ اور اگر اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی اگر یہ آئیسس اور داعش اور کسی حد تک ٹی ٹی پی کا جو وتیرہ ہے پاکستان کے ساتھ یہ دیکھیں تو بالکل یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، یعنی کوئی اسلامی تنظیمیں ہیں، اور ان کے اگر آپ نقشے بھی دیکھیں جو داعش کا ہے، جو خراسان پروونس کے بارے میں پورا انڈیا، پاکستان اور سارا افغانستان کور ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہر چیز کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسجدوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اس کے بعد معصوم بچوں کی جان لی ہے۔ کل بھی جو جے یو آئی کا جلسہ تھا وہاں پہ جو ہے دیکھا جائے تو سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، باریش لوگ تھے جو شہید ہوئے، تو اس میں اسلام کی ایک تو کوئی خدمت نہیں ہے۔ ایز فار ایز میسیج از کنسرن، اسٹیٹ کی طرف سے بڑا کلیئر ہے کہ ٹیررزم جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چائنیز وائس پریمیئر ادھر تھے بلکہ آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان جو ہے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسٹیبلٹی کی ایفرٹ ہو رہی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ملک جا رہا ہے۔ تو آئی تھنک اس کے درمیان اگر یہ اٹیک ہوا تو ڈیفینیٹلی دشمنوں کا تو یہ پیغام ہے کہ اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے۔ جی اور کرنا بھی چاہیے سر، اور جانی نقصان بھی ہو رہا ہے اس پر۔ اچھا سر، جیسا کہ آپ نے کچھ جماعتوں کا نام لیا، جن کالعدم تنظیموں کا نام لیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ملوث ہوں، اگر ہم افغان حکومت کی بات کریں تو سر افغان حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں وہیں سے لوگ آتے ہیں، کارروائی کر کے وہیں فرار ہو جاتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال میں پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ خارجہ سطح پر کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایک تو دوحہ ایگریمنٹ کو اگر آپ ریفرنس پوائنٹ لے لیں، اس میں آئی تھنک بڑا کلیئر کٹ ایگریمنٹ تھا، ایک معاہدہ ہے، اور مسلمانوں کے درمیان یا قوموں کے درمیان معاہدہ تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے، جس میں یہ بڑا کلیئرلی جو طالبان گورنمنٹ ہے انہوں نے پرومس کیا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے اگینسٹ یا کسی بھی اس کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوگی۔ جہاں تک تو آئیسس اور داعش کا تعلق ہے اس میں شاید آپ کہہ لیں کہ ان کا آپس میں ٹسل بھی ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی ہے اس پہ آئی تھنک کافی سارے ثبوت بھی دیے گئے کہ ان کا لیوریج ہے، تو اگر افغان طالبان چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان پاکستان ٹوین بردرز کہلاتے ہیں، جڑواں بھائی ہیں، تو ایک بھائی کو اگر لیٹ سے زخم لگتا ہے تو اس کا دوسرے پہ بھی امپیکٹ آتا ہے۔ افغانستان میں ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان دیتا ہے، اس کے بعد تقریباً 30 لاکھ افغان ہمارے بھائی بہن یہاں پہ قیام پذیر ہیں پاکستان میں بیکاز آف ویریس ریزنز۔ علاج کے لیے لوگ آتے ہیں، 3 لاکھ افغان کراس کرتے ہیں ہر مہینے بارڈر کو، اور آ کے یہاں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جابس کے لیے آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک ان تمام باتوں کے باوجود اور تمام ارینجمنٹس کے باوجود، اور پاکستان نے جتنی گڈ ول دکھائی ہے، ایون ڈپلومیٹکلی پورا افغانستان کا ڈپلومیٹک کیس پاکستان لڑ رہا ہے۔ یہاں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد پرسو کیا گیا اسلامک ورلڈ کو بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، لیکن وہاں سے اس طریقے سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی۔ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم دے شوڈ ریئلائز اس اٹیک کو تو پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے، رائٹ فرام UN، OIC ہے، پھر اس کے علاوہ انڈیویجولی ہمارے اسلامک بردر ممالک ہیں، امریکہ، یورپ، سب نے کیا ہے۔ تو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم دے شوڈ ریئلائز کہ یہ چیزیں اس طریقے سے آگے نہیں چل سکتی، اور پاکستان پھر رائٹ ٹو رسپونڈ جو ہے اس کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ برگیڈیئر صاحب، افغان طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھارت ہمیں اکثر واقعات میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کر لیں، وہاں پر کوئی اس طرح کے اگر واقعات پیش آتے ہیں تو وہاں پر بھی بھارت کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے کہ وہ بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر بھارت کا ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے۔ تو یہ افغان طالبان کو بھی سپورٹ کرنے والا بھارت ہے، بھارت کی وجہ سے چاہے وہ فائنینشیل ایڈ ہے، چاہے جو بھی ہے، یہ کارروائیاں پاکستان میں کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کسی مؤثر پلیٹ فارم پر آواز باقاعدہ اٹھانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، اس میں بھارت کا ایک تو جب امریکن انخلا ہوا تو لیوریج کافی کم ہوا تھا، لیکن چونکہ افغان گورنمنٹ جو ہے اس وقت اکنامک لیٹ سے چیلنج کا شکار ہے، ان کو بڑے سیریس اکنامک چیلنج، وہاں پہ کچھ نہ کچھ انسینٹیوز انہوں نے دیے ہیں، کبھی ویٹ بھیج دی، کبھی دوائیاں بھیج دیں، اور کوئی فائنینشیل ایڈ ہے۔ لیکن جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ابھی تک ان کے سیلز کام کر رہے ہیں، بیکاز را نے ریسرچ انالیسس ونگ نے کم از کم 20 سال اس پہ کام کیا ہے، تو سپلنٹر سیلز میں بھی ان کی پینیٹریشن ہے، اور یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے دوول کی کہ جو وہ پاکستان کو جو ہے انٹرنل اسٹرائف میں رکھیں گے اور ٹیررسٹ اٹیک کروائے گا۔ تو آئی تھنک دیٹ از دیئر، لیکن پاکستان کا جو لیوریج ہے بہت زیادہ ہے ود انڈیا، جو میں نے ذکر کیا ہے، تو اس میں بڑا کلیئرلی مینشن کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی ثبوت ہیں ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی ان کے جو نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں، پہلے کلبھوشن کا تھا، اس کے بعد شامبے کی گرفتاری، اس میں بے شمار چیزیں ہیں۔ اب شامبے انڈین پاسپورٹ پہ انڈیا بھی گیا ہے،
تو آئی تھنک یہ چیزیں بھی سامنے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لے جائی جانی چاہیے، اور بھارت کے خلاف جو ہے بیسیکلی اس کا جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ہم ایسے عناصر کو بھی جانتے ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس میں از ویری ویری انفارچونیٹ، جب بھی زخم لگتا ہے قوم کو تو اس میں بیسیکلی اتفاق اور یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی اگر آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں باہر سے بھی کیمپین ہوئی، اندر سے بھی، ایسا ہی ہے، اور ایون یہ جو جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ ابھی بریڈ شرمن کو جا کے سوال کیے گئے کون ہے، بریڈ شرمن انڈیا کوکس کا چیئرمین رہا ہے اور ابھی بھی ایکٹیو ممبر ہے۔ تو اگر بھارت کے کوکس کے امریکہ میں چیئرمین کو لیٹ سے کسی پولیٹیکل پارٹی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، وہیں سے پھر کیمپین چل رہی ہے اور انٹرنل بھی ہے، اور اس سے عوام میں بھی کنفیوژن آتی ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسی لگی ہوئی ہیں، چاہے پولیس ہے، چاہے لیویز ہیں، ایف سی ہے، آرمی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ڈیلی جو اشاعتیں ہوتی ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور اس چیز کو دہشت گردی کے خلاف پوری جنگ جاری ہے۔ اس میں آئی تھنک اگر سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی طریقے سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ آئی تھنک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور ان کو ایک تو آئی تھنک دے شوڈ بی کنڈیمڈ اگر جو لوگ اس پہ کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کے سد باب کی بھی ضرورت ہے تاکہ کیوس نہ ہو، اور پاکستان ابھی ایک ڈیولپمنٹ فیز میں داخل ہو رہا ہے اور اس میں ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں، انٹرنل بھی ہیں، تو آئی تھنک اس میں ضرورت ہے کہ ایسے عناصر کو کنڈیم بھی کیا جائے اور ان کا احتساب بھی کیا جائے۔ برگیڈیئر صاحب، ہماری پاک فوج سیکورٹی فورسز جس طرح سے نبرد آزما ہیں دہشت گردی کے خلاف، یقیناً لائق تحسین ہیں، قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً آئندہ بھی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، لیکن جو وقت آگے آ رہا ہے، ابھی ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، ڈیفینیٹلی نگران گورنمنٹ آئے گی اور پھر وہ الیکشن کا ماحول بنے گا سارا۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان ایک نئے فیز میں داخل ہو رہا ہے، اکنامکلی بھی بہت سے انٹرنل پلس ایکسٹرنل چیلنجز کا سامنا ہے، تو کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں دہشت گردی کی یہ لہر کتنی تشویشناک ہو سکتی ہے؟ جی، اگر تو قوم کی سپورٹ رہے، اور وہ ہے، ایسا نہیں ہے، آئی تھنک صرف شرارتی عناصر آپ کہہ سکتے ہیں جو اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، بٹ ادروائز نیشنل جب کاز کے لیے نیشنل سپورٹ ہو تو اس میں لا انفورسمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، کا مرال بھی ہائی رہتا ہے اور وہ پورے طریقے سے لڑتے بھی ہیں۔ اس پہ اسٹریٹجیز ڈیفینیٹ پہلے بھی بنی، اور ابھی آن گوئنگ کرنٹ چیف جو ہیں ان کا بڑا کلیئر پالیسی ہے جی کہ دہشت گردی پہ دیر زیرو ٹالرنس، تو اس پہ ڈیفینیٹلی صاف ظاہر ہے جب فرسٹریشن ہے، دوسری سائڈ پہ جو ٹیررسٹ گروپ ہیں وہ بھی کوشش کریں گے تھرو دیر اسپلنٹر گروپس اور جو سلیپر سیلز ہیں کہ ایکٹیویٹ کیا جائے، اور یہ ایک ایسا کروشل فیز ہے جہاں پہ اس وقت پوری قوم کو یونٹی کی ضرورت ہے۔ تو آئی ایم شیور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کریں، اسٹیبلٹی ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو سیاسی پروسیس ہے وہ بھی مکمل ہو سکتا ہے، اور یہ آئی تھنک اس طرف ہمیں بیسیکلی دیکھنا چاہیے۔ جی، بہت اچھی بات کی ہے کہ پوری قوم کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔